آج سب سے زیادہ نقصان دین کو جو ہوا ہے مسلمان کے اخلاق کی وجہ سے ہوا ہے. اخلاق، اپنے اخلاق. دنیا میں اسلام پھیلا اخلاق کی برکت سے. میرا نبی دنیا میں آیا اخلاق کی تکمیل کے لیے. خلق عظیم، سب سے بڑے اخلاق میرے نبی کے، اخلاق کی تکمیل کے لیے. اور میرے نبی کے اخلاق کی بنیاد کیا تھی؟ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہیں اپنے احسان سے محروم کرے تم اس پر احسان کرو، جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. دوستو دل جیتو، دل مسلمان سے محبت کرنا سیکھو. کسی کو برا نہ کہو. کوئی تمہیں کتنے نمبر دے تم کسی کو کوئی نمبر نہ دینا. کوئی تمہیں کتنا برا بھلا کہے تم کسی مسلمان کو برا بھلا نہ کہنا. اس کے دل میں ایمان ہے اور اس ایمان کی وجہ سے اس کی اللہ کی نگاہ میں قیمت ہے. مسلمان سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایمان کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے جب تک سلام کو زندہ نہ کرو. سلام کرو، سلامتی میں رہو گے. ہر مسلمان کو سلام کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. یہ نہ دیکھو کون ہے، جواب دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اس کا فعل ہے، تم اپنا فعل کیوں چھوڑ رہے ہو؟ سلام کیے جاؤ، رحمتیں بکھیرتے جاؤ. میرے دوست یہ دلوں کی سختی کو دور کر کے رہے گا، یہ دشمنیوں کو محبت سے بدل دے گا. ہاں وہ ہماری غیبت کرے ہم ان کی غیبت کرے، غیبت ہی غیبت ہوگی، اور غیبت کا کرنے والا اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے. تم کسی مسلمان کی برائی نہ کرو. ہاں کسی کو کہا. میرے دوستو ابھی مولانا سے سفر میں تھا، مولانا نے میرے دوست بیان میں فرمایا تھا کہ غیبت تو کافر کی بھی حرام ہے. کس کی؟ کافر کی بھی. تو مسلمان کی غیبت کتنی حرام ہوئی؟ غیبت سے بچو. مسلمان کے دل کے دکھانے سے بچو. مسلمان کو گالی نہ دو. مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. اور مسلمان جب گالی گلوچ اختیار کرتا ہے اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. آج تو مذاق میں گالیاں دیتا ہے. آج تو لوگوں کی ماں بہن اتنی سستی ہو گئی کہ بات بات پر ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں. اور اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. کسی نے کہا یا نبی اللہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو حضور نے فرمایا تم نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے تمہارے ماں باپ کو گالی دی، یہ بھی تمہارا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوا. یہ بھی تمہارا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوا. گالی سے بچو، گالی سے بچو. مسلمان کے دل کے دکھانے سے بچو. مسلمان کے دل کا دکھانا بیت اللہ کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے. اس کی کسی کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو، اس کی کمزوریوں کو نہ اچھالو. تجسس اسلام میں حرام ہے. تفقد کی گنجائش ہے، تجسس کی گنجائش نہیں ہے. تجسس نہیں. اور کسی مسلمان کی میرے دوست پردہ دری نہ کرو. اگر تم نے کسی مسلمان کی پردہ دری کی اللہ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل کر کے رہے گا. 7 پردوں میں چھپے ہوں گے تب بھی اللہ تمہیں ذلیل کر کے رہے گا. عیب دیکھنے کے لیے اپنی ذات کا انتخاب کرو، خوبی دیکھنے کے لیے دوسروں کا انتخاب کرو. اللہ تمہاری زندگیوں کو خوبی سے بھر دے گا. آج اپنے کو جنید بغدادی سمجھتا ہے، دوسروں کے گناہوں پر نگاہ کیے اور دوسروں کی کمزوری دیکھ رہا ہے. صاحب فلاں ایسا، فلاں تبلیغ والا ایسا، فلاں ایسا. ارے گندگی کی عادت تجھ میں آئی کہاں سے؟ ارے تتلی بن، جہاں جہاں خوشبو پر بیٹھنے کا عادی بن. یہ گندگی سونگتا کہاں پھر رہا ہے؟ یہ سور کی عادت کہاں سے آ گئی؟ شالیمار گارڈن میں بھی سور کو چھوڑ دو، گندگی تلاش کرے گا. ہر ایمان والا میرے دوستو صفات کی کان ہے، کوئی نہ کوئی خوبی اس میں دکھائی دے گی. اگر خوبی کا اینک لگا لو گے ہر ایمان والے میں خوبی نظر آئے گی. برا نہ کہو، برا نہ کہو، برا نہ دو، اسے کوئی نام نہ دو. نہیں پہچانتا، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے بات نہ سمجھائے، ہم نے اس کے دل میں نہ کہی. ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب نے اسی کلیان کے اجتماع میں کہا تھا وہ تمہیں نبی کی محبت پہ مار رہے، تم نبی کی محبت پہ مار کھا رہے ہو. وہ مارنے والے بھی کامیاب، مار کھانے والا بھی کامیاب. اس کا تعلق بھی محبت سے، تیرا تعلق بھی محبت سے. جھگڑا کس کا ہے؟ کیوں بھائی؟ نام نہ دو.
اور جیسا کرے گا ویسا کریں گے. یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ میرے دوست ایک آدمی کو کتے نے کاٹا, اب آدمی کتے کے پیچھے دوڑے, نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا. ارے کیا کرے گا؟ میں اسے کاٹوں گا. ابے پاگل کتا ہے, چھوڑ, دوڑ رہے. اسی لیے کہا احمق اور جاہل ہو تو قالو سلاما, سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ, الجھو مت, ہستی نے نہ چڑھاؤ. اسی لیے وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر کہا گیا کہ نبی والا صبر لاؤ. نبی والے کام کے ساتھ نبی والے صبر کی بھی ضرورت ہے, ورنہ ہستی نے چڑھائے گا اور یوں کہے گا اللہ برباد کر دے, اللہ مشت شملہم, نہ جانے کیا کیا بدوائیں دے گا. کہ نہیں, میرے نبی کا ظرف ہے 2 میل تک طائف کی وادی میں مار کھا کر ان کی ہدایت, ان کی اولادوں کی ہدایت کو اللہ سے مانگا ہے. سمجھ بات آ رہی دوستو؟ اور ایک کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. آج شراب کے اڈے پر ہے, جوئے کے اڈے پر ہے, کسی گندگی میں پڑا ہوا ہے, وہ عمل برا ہے, مسلمان برا نہیں ہے. کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ کلمہ لکھا ہو اور گٹر میں پڑا ہوا ہو, آپ اسے گٹر میں چھوڑ دو گے؟ ارے بولو, چھوڑ دو گے؟ ہاتھ ڈال کر اسے نکالو گے, اسے پاک و صاف کرو گے, چوم کر اوپر لگو گے. میرے اللہ کا نام ہے, کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ کا نام ہو, قابل میرے دوستو عزت ہے, اور قابل میرے دوستو قدر ہے وہ مسلمان جو شراب کے اڈے پر, جوئے کے اڈے پر اس کے دل میں اللہ کا نام ہے, وہ اس سے زیادہ قابل رحم ہے اور قابل قدر ہے. تھوڑی محنت کر کے سر سے نکالو, کیا پتا تمہیں اللہ کس بلندی پر پہنچائے. اور ہم اس کو حقیر سمجھ رہے, ہمیں کیا پتا موت کے اللہ ہمیں ایمان دیتا بھی نہیں دیتا ہے. اپنے کو بزرگ نہ سمجھو, ہاں وہ تو کل قیامت میں پتا چلے گا کون بزرگ ہے. اور کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, تمہیں کیا پتا اللہ کس کو کس بلندی. کتنے اولیاء اللہ ہے جن کی زندگی پہلے کیا تھی, جب توبہ کی کس بلندی پر پہنچے ہیں. ہمیں کیا حق ہے کسی مسلمان کو بدنام کرنے کا؟ ہاں اس کا فعل برا, جیسے ماں گندگی سے نفرت کرتی ہے, بچے سے نہیں. ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے, مریض سے نہیں. مسلمان اور مسلمان کے فعل سے نفرت کرے, مسلمان سے نہیں. اس سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائی, اور ایک اپنی زندگی کو مقصد نبوت پر لاؤ. ایک ہم امانت دار ہیں, کہ بھئی سب امانت دار ہونا, سب امانت دار ہونا. تو ایک بڑی امانت اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہے. اس امانت کے ساتھ خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو نہ اپنے تک پہنچا رہے ہو, نہ اپنی بیوی تک پہنچا رہے ہو, نہ اپنے بچوں تک پہنچا رہے ہو, نہ اپنے ماں باپ تک پہنچا رہے ہو, اور نہ اپنے محلے میں, اور نہ پوری دنیا پیاسی ہے. لوگ ترس رہے. ایک جگہ جماعت پہنچی, کہا 20 سال کے بعد جماعت آئی ہے, 20 سال کے بعد. ہمارے ہندوستان کے ایک علاقے میں جماعت پہنچی, کہا آج پہلی بار ہم نے اللہ کی بات سنی ہے, اللہ کا نام سنا ہے. یہ پیدل جماعتیں چل پھر رہی ہے, ان سے کار گزاری بیٹھ کے سنو, پتا چلے گا کہاں امت کس سال میں ہے. ایک بستی میں جماعت پہنچی, کہ دیر سے آئے, ہم اپنے ایمان کا سودا کر چکے, ہم اپنے ایمان کو دے چکے. آج مسلمان بک رہا ہے دوستو, بک رہا ہے. اور ہم اپنی دنیا میں, ہم اپنے کمانے میں, ہم اپنے کھانے میں, کیا غم ہے امت کی بربادی کا, کیا غم ہے امت کو دین پہ لانے کا. ہم چاہے ہمارے کپڑے کی استری نہ ٹوٹے, ہمارے سر کے بال نہ بگڑے, ہمارے کاروبار میں کوئی کمی نہ آئے, ہمارے گھر کے چولہوں کی شان میں کوئی فرق نہ آئے, اور دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. پوچھو میرے نبی سے, آپ کے پیٹ پہ پتھر کیوں بندھا؟ پوچھو میرے نبی سے, گھر کے 11 گھروں میں فاقے کیوں آئے؟ پوچھو صحابہ سے, پوری سب بھوک سے کیوں گر جاتی ہے؟ پوچھو بیٹی فاطمہ سے, تیری چھاتی کا دودھ کیوں خشک ہوا؟ پوچھو امام حسن اور حسین سے, تم بھوک سے کیوں روئے؟ یہ سب اللہ کے دین کے لیے. اور آج میرا کیا لگا, صاحب فرصت ملی تو, وقت ملا تو, موقع ملا تو, صاحب آئی ایم ویری بیزی. سب کے لیے وقت ہے, بنیوں والے کام کے لیے آج مسلمان کے پاس وقت ہے, اور نبی والے کام کا کوئی غم نہیں.
یہ کون سی زندگی ہے؟ کہاں کی امانت داری ہے؟ مخلوق سے 2 روپیہ لیا تو اس کی امانت داری کی فکر ہے؟ صاحب امانت ہے. اب میرے نبی کا یہ دین، یہ کالی کملی والے کا دین، کہ یہ امانت نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جن تک یہ امانت پہنچانی تھی، آج ہمارے نہ پہنچانے کی وجہ سے وہ بغیر ایمان اور اعمال کی زندگی گزر رہی ہے، اور ہم اس کے مجرم ہیں. دوستو رحم کرو، رحم. تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر مہربان ہوگا. تم اس امانت کو لے کر دنیا میں پھرو، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اپنے دین کو سرسبز اور شاداب کر کے رہے گا. اللہ مجھے استعمال کر لے، یہ میری لیے سعادت ہے، ورنہ اللہ اعلان کر چکا تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. اللہ صحابہ سے کہہ رہے اگر تم نے میرے دین کے کام سے منہ موڑا میں تمہارا محتاج نہیں، میں غیروں کو ہدایت دے کے ان سے اپنے دین کا کام لے لوں گا، اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے میرے بھائی دوستو، آج تک جو غفلت ہوئی ہے، آج تک جو سستی ہوئی ہے، آج تک اللہ کی دین کی اس امانت کو پہنچانے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، ہم اس کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں کہ بھئی سب معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، سب تیار ہیں. اب اس لیے کہو اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کہو اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کہو اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اب ایک پکی روایت سنو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تیری زبان پہ توبہ جاری اس لیے کی میں تجھ کو معاف کرنا چاہتا تھا. اسی نے بلایا، اسی نے بٹھایا، اسی نے کہلایا، اسی نے سننے کی توفیق دی، اور اسی اللہ نے ہمیں توبہ کی بھی توفیق دی. کتنی بڑی نعمت ہے دوستو. اب میں آپ سے دوسری بات پوچھتا ہوں، کتنا فیوچر، کتنی زندگی دنیا میں جینے کا ارادہ کیے ہوئے ہو؟ واٹ اے فیوچر پلان، واٹ اے فیوچر پلان، کتنا فیوچر پلان بنائے ہوئے ہو؟ ابھی فجر پڑی ہے، آج کی صبح دیکھی ہے، آج کی شام دیکھ سکو گے اس کی گارنٹی نہیں ہے. سورج کا نکلنا دیکھا ہے، اس کا ڈوبنا دیکھ سکو گے اس کی گارنٹی نہیں ہے. فجر پڑی ہے، ظہر تک پہنچ سکو گے اس کی گارنٹی نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے پیر کا دن تھا، میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر سے پہلے پہلے چاش کے وقت میں میرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. ہاں، اس سے میرے بھائی دوستو، آگا اپنی حشر سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس موت کے آنے سے پہلے پہلے دوستو اپنے آپ کو محنت پر ڈال دو کہ بھئی سب اس کے لیے تیار ہے. سارا نیت کرتا ہے کہ اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنا کر کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے، کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ اس مجمع کو اور ان کے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے. اب سارا مجمع بیٹھ جائے، اور میں دوستو جو کھڑے ہیں ان کا پاؤں پکڑ لو. اس وقت تشکیل کا موقع ہے، کوئی لمبی چوڑی تشکیل نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. اب دیکھو میرے بھائی دوستو، میری آپ سے گزارش ہے، جو 4 مہینے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، جو چلے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، وہ تو کوئی کھڑا نہ رہے. جن کی ترتیب بن چکی، جنہوں نے آ کے اپنا نام لکھا دیا اور جو اپنے بستیوں سے تیار ہو کر آئے، وہ تو انشاءاللہ جانے والے ہیں، وہ تو ہمارے دلہے ہیں اور اس اجتماع کی دلہے ہیں. اب یہ براتی جو صرف اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، بیان سننے کے لیے آئے تھے، نشستن گفتن برخاستن کے لیے آئے تھے، اب آنے کے بعد دین کی بات سنی، اب دل میں ارادہ ہوا، اب وہ نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں کہ میرے دوستو آیا تھا دین کی بات سننے، گئے تھے آگ لینے، مل گئی پیمبری، آئے تھے دین کی بات سننے، اللہ نے ہدایت کے دروازے کھول دیے. اب اس مجمع میں بتاؤ نقد 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ پیدل جائیں گے انشاءاللہ، ایک ایک بستی، ایک ایک گاؤں تک جائیں گے، ایک ایک